صبح کے وقت شہر ابھی پوری طرح جاگا نہیں تھا۔ ہوا میں اس کی خوشبو تھی، سڑکیں سنسان تھیں اور درختوں کی پتیاں ہلکی ہلکی ہوا سے سرسراتی ہوئی جیسے کوئی پرانی دھن گنگنا رہی ہو۔ اسکوٹی کا انجن آہستہ آہستہ گونج رہا تھا، نہ زیادہ شور نہ زیادہ خاموشی، وہ بس ایک تسلسل، ایک زندگی کی رفتار۔ اسکوٹی چلا رہی تھی عائشہ اور اس کے پیچھے بیٹھی تھی اس کی ماں۔ ماں نے ہلکے سے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا ہوا اس کے چہرے پر لٹوں کو اڑا رہی تھی اور آنکھوں میں ایک سکون بھری چمک تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں خواب تھے اور چہرے پر یقین۔ ماں نے آہستہ سے کہا، عائشہ ذرا آہستہ چلو بیٹا، سڑک ابھی گیلی ہے۔ عائشہ مسکرا کر بولی، امی فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گی، آج انٹرویو ہے نا، دیر نہ ہو جائے۔ ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بس اللہ کا نام لے کے جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ راستے کے دونوں جانب صبح کی روشنی چھن چھن کر درختوں سے گزر رہی تھی۔ دھند کے پردے میں ہر چیز نرم لگ رہی تھی، یہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ عائشہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ امی، آپ کو پتا ہے، جب بھی میں اسکوٹی چلاتی ہوں لگتا ہے جیسے میں آزاد ہوں، کوئی خوف نہیں، کوئی روک نہیں، صرف میں، یہ ہوا اور اب۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹا زندگی میں یہی لمحے اصل خوشی دیتے ہیں۔ انسان جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ دل سے چاہتا ہے تو ہر سفر آسان لگتا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی بھی محبت سے بھری ہوئی تھی۔ عائشہ کی نگاہیں سامنے سڑک پر تھیں، مگر ذہن میں ماضی کے چند منظر ابھرنے لگے۔ بچپن کا وقت جب وہ ماں کے ساتھ بارش میں ننگے پاؤں بھاگا کرتی تھی۔ ماں ہنستی تھی اور کہتی تھی، عائشہ بارش میں ڈرنا نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر ایک منظر اسکول کا، جب وہ گری تھی، زخم لگا تھا اور ماں نے اس کے گھٹنے پر پھونک ماری تھی، دیکھو اب ٹھیک ہو گیا، بس دعا کرو درد چلا جائے گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ امی، اب ہمیشہ کہتی ہیں دعا میں طاقت ہے، تو پھر دعا سے سب کچھ بدل کیوں نہیں جاتا؟ ماں نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا دعا تقدیر نہیں بدلتی، مگر انسان کو بدل دیتی ہے، اور جب انسان بدل جائے تو تقدیر خود جھک جاتی ہے۔ سڑک پر روشنی بڑھ رہی تھی، سورج اب درختوں سے جھانکنے لگا تھا، پرندے اوپر اڑ رہے تھے اور عائشہ کے دل میں ایک ہلکا سا فخر تھا۔ امی، جب میں نوکری پر لگ جاؤں گی نا تو سب سے پہلے آپ کے لیے نیا دوپٹہ لاؤں گی۔ ماں نے ہنستے ہوئے کہا، میری بچی مجھے نیا دوپٹہ نہیں چاہیے، بس تم ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہو، یہی میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اچانک سامنے سے ایک چھوٹی سی لڑکی اسکول کے بیگ کے ساتھ سڑک پار کرنے لگی۔ عائشہ نے فوراً بریک لگایا، اسکوٹی رک گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دیکھا بیٹا، زندگی بھی ایسی ہی ہے، کبھی کبھی سامنے کچھ ایسا آ جاتا ہے جو تمہیں رکنے پر مجبور کرتا ہے، مگر رکنا غلط نہیں ہوتا، بعض اوقات رکنے سے ہم محفوظ رہ جاتے ہیں۔ عائشہ نے سر ہلایا، مگر دل میں کچھ عجیب سا احساس جاگا، جیسے یہ جملہ آنے والے وقت کی کوئی خبر ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر کے مرکزی راستے پر پہنچ گئے، شور، ہارن، گاڑیوں کی بھیڑ، مگر پھر بھی اسکوٹی پر بیٹھی دونوں عورتیں جیسے اپنی ہی دنیا میں تھیں۔ ماں نے پیچھے سے کہا، عائشہ راستہ بدل لو، یہ سڑک بہت بھیڑ والی ہے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، امی فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے وقت کو ساکت کر دیا۔ ہوا میں اب بھی حادثے کی آواز گونج رہی تھی، زمین پر دو وجود، ایک بیٹی، ایک ماں۔ لوگ دوڑ کر آئے، شور، چیخیں، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی موبائل سے ایمبولینس بلا رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں، سانس اٹکی ہوئی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی ماں کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے۔ امی،
बस थोड़ा सा सब्र करे, मैं यहाँ हूँ। माँ ने कमजोर सी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा दर्द है, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस के अंदर खामोशी थी, सिर्फ मशीन की बीप की आवाज गूंज रही थी। आयशा की आंखों में खौफ, दुआएं और पछतावा। उम्मी, मैंने कहा था ना मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन मैं नहीं संभाल पाई। माँ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ को दबाया, बेटा, इंसान सब कुछ नहीं संभाल सकता, कुछ चीजें अल्लाह के इख्तियार में होती हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद एक सफेद रोशनी, डॉक्टर, दौड़ते कदम और दरवाजा बंद हो गया। आयशा बाहर बैठ गई, आंसू बह रहे थे, दिल कांप रहा था और वक्त रुक सा गया था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां चल रही थीं, मगर उसके लिए वक्त ठहर गया था। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और बस एक जुमला कहा, बेटा, आपकी उम्मी बहुत बहादुर थीं। वो जुमला किसी खंजर की तरह दिल में उतर गया। दुनिया बदल गई, शोर खत्म हो गया, दिन गुजरते गए। आयशा वही पुरानी स्कूटी रोज देखती, मगर अब वो खाली लगती। एक दिन वो अस्पताल के कमरे में गई जहां इसकी मां आखिरी बार लेटी थी। खिड़की के पास बेड खाली था, मगर हुआ में अब भी मां की खुशबू थी। आयशा ने आंखें बंद करके आहिस्ता से कहा, उम्मी, अब कहती थीं दुआ इंसान को बदल देती है। आज मैं बदल गई हूं उम्मी, आज मैं सिर्फ आपके लिए जीती हूं। इसी रात उसने अपनी मां का दोपट्टा स्कूटी के आईने पर बांधा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती सड़क पर निकली। वही रास्ता, वही दरख्त, वही हुआ, मगर अब एक खामोशी ज्यादा थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई वहां से देख रहा हो। होंठों पर एक मुस्कुराहट आई, उम्मी, मैं वदा निभाऊंगी, आपका ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा। इस लम्हे हुआ में एक नर्म सा झोंका आया, जैसे किसी ने प्यार से इसके चेहरे को छुआ हो, और लगता था जैसे कहीं दूर आसमान पर कोई मुस्करा रहा हो। मेरी बच्ची, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये हिस्सा कहानी को रूहानी और जज्बा